اعوذباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں رب تعالیٰ کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف و رحیم صاحب عزت تکریم خاتم النبیین رحمت للعالمین، ان کی آل، ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام علامہ اکاڑوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید حماد حسین۔ الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسی شخصیات جن کا ہونا باعث رحمت و برکت ہوتا ہے وہ اس پروگرام میں جلوہ گر ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور آپ کی تسلی اور تشفی کے لیے جامع جوابات دیتے ہیں تاکہ جو مسائل آپ کے دماغ میں یا ذہنوں میں پائے جاتے ہیں وہ حل ہو سکیں اور شریعت کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں۔ جی ہاں، میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے ہے۔ آپ خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند و جانشین ہیں اور اکاڑوی اکیڈمی العالمیہ کے سربراہ بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین کو بھی سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، کل الحمدللہ ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اس کے مسائل، اس کی اہمیت اور اسلام میں زکوٰۃ کے نظام اور اس سے ہونے والے فوائد کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھتے ہیں، اس حوالے سے تو آج بھی اصرار یہی تھا کہ اسی موضوع پہ گفتگو کی جائے تاکہ جو اور مسائل ذہنوں میں پائے جاتے ہیں وہ حل ہو سکیں۔ کل ہم نے بہت ساری چیزوں پہ گفتگو کرتے ہوئے ایک کوشش کی تھی کہ ہم قرآن کریم کے حوالے سے گفتگو کریں گے اس پروگرام میں کہ کیا وعید ہے قرآن کریم میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے اور زکوٰۃ کا کیا ذکر آیا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، کنجوسی کرنے کو اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے بری ہے۔ عنقریب وہ جس میں بخل کرتے تھے قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق یعنی پھندا ہوگا۔ ایک آیت۔ دوسری آیت سورہ توبہ میں ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اور وہ جو جوڑ کر جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی۔ اب اس میں وہ رقم جو کرنسی ہے وہ بھی آ گئی کیونکہ اس سے سونا چاندی خریدا جاتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ انہیں خوشخبری سنا دی جائے دردناک عذاب کی۔ یہ قرآن کا لہجہ بتا رہا ہے کہ کتنی سخت بات ہے۔ جس دن وہ تپایا جائے گا یعنی سونا چاندی جہنم کی آگ میں، اللہ اکبر، پھر اس سے داغا جائے گا ان کی پیٹھوں کو یعنی پشت بیک کو، ان کی کروٹوں کو سائیڈوں کو، اور ان کی پیشانیوں کو ماتھوں کو، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب مزہ چکھو اس کو جوڑ کر رکھنے کا۔ تو قرآن کی یہ دو آیتیں میں اس وقت صرف بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ، کیونکہ ایمان والوں کی 6 نشانیاں بیان ہوئی ہیں سورہ بقرہ کی ابتدا میں، اس میں یہ بھی ہے کہ جی اس میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے، رزق دی ہوئی چیز کو کہتے ہیں عطیہ، اس میں غذا بھی سب شامل ہے۔ تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے۔
خرچ کرنے سے ایک تو یہ کہ جو مالدار نہیں ہیں وہ آپ کے دشمن نہیں بنتے بلکہ آپ ان کو دیتے ہیں تو وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جوڑ کے رکھنے سے جو ہمیں نفسیاتی طور پر بیماریاں آتی ہیں، ڈر آنے کے علاوہ ایک پیسے کی محبت میں جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو انسان جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس سے صفائی ہو جاتی ہے، میل نکل جاتی ہے، یعنی دل میں مال کی محبت جو آ جاتی ہے جو آپ کو تباہ کرتی ہے۔ کیونکہ مثال دی گئی کہ کشتی پانی پر چلتی ہے، پانی باہر ہو تو کشتی کو خطرہ نہیں، پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈبو دیتی ہے۔ اسی طرح جب مال کی محبت انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو وہ اس کو تباہ کرتی ہے۔ اس سے کیا کیا برائیاں ہوتی ہیں وہ ہم روز دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے پھیلے ہوئے۔ تو جب ہمیں یہ بتا دیا گیا، اب میں آپ کو کچھ حدیثیں بھی سنا دوں کیونکہ آپ نے یہ سنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ طبرانی میں، ابن حبان میں، ابن خزیمہ میں روایت، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ دنیا میں جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، قیامت کے دن وہ مال اژدہا، بڑا سانپ بن کر منہ کھولے اس شخص کی طرف دوڑے گا، تو وہ شخص ڈر کے بھاگے گا۔ اژدہا اس کے پیچھے دوڑے گا، بندے کو کہا جائے گا کہ اپنا لے یہ تیرا خزانہ جو تو نے چھپا کر رکھا تھا، جس میں سے تو ادا نہیں کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے فرماتے ہیں جب اژدہا پیچھے دوڑے گا تو بندہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں تیرا بے زکوٰۃ مال ہوں، وہ مال جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں دی، جو تو چھوڑ کر مر گیا تھا۔ بندہ جب یہ دیکھے گا کہ اژدہا پیچھے آتا جا رہا ہے تو وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں دے دے گا اژدہا کے، تو وہ اس کا ہاتھ چبائے گا، پھر سارا بدن چبا لے گا وہ اژدہا۔ تو اب یہ جو کیفیت ہے نا، یہ اس طرح کی نہیں کہ ایک بار ہوگی، اس کو اللہ پھر ٹھیک کر دے گا، وہ پھر اسی سزا کو پائے گا۔ تو جو لوگ نہیں دے رہے ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی وعید ہے۔ اچھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بہقی اور بزار میں کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملے گا ٹھیک ہے اسے تباہ کر دے گا، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کی اور مال میں ملی رہی تو وہ اصل کو بھی تباہ کر دے گی۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت طبرانی میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے ہی سے تلف ہوتا ہے۔ اور طبرانی میں روایت موجود حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا حب مال، مال کی محبت جب انسان کو ہو جائے تو وہ اس کو ایسا تباہ کرتی ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنی تباہی نہیں لاتے۔ مسند احمد میں روایت موجود، کچھ لوگ حرام کماتے ہیں جوئے سے یا حرام کام کر کے، جو بھی ہے بتہ، رشوت، سود، جو بھی ہے، مال حرام سے خیرات قبول نہیں ہوتی۔ مال حرام سے خیرات قبول، کوئی بھی آپ نیکی کریں، اگر کسی کے پاس مال حرام ہے تو بغیر ثواب کی نیت کے فوراً مستحقوں کو دے دے تاکہ اس کے وبال سے بچ جائے، اور اپنا جو باقیہ مال ہے وہ صاف ہو جائے، بغیر ثواب کی نیت کے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں سمجھا کہ نیکی کر رہا ہوں مجھے اس کا کوئی ثواب ملے گا۔ حرام سے صدقہ کرے مقبول نہیں، خرچ کرے برکت نہیں، چھوڑ کر مرے تو سامان جہنم ہے۔ اگلی حدیث ہمارے سامنے فرمایا حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ بھی ہم جو کہتے ہیں تو ہمیں پہلے غور تو کریں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ کیمیائے سعادت میں ایک روایت وہ تمام لوگ توجہ سے سن لیں، فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کا دین محفوظ نہیں رہے گا،
جگہ جگہ بھاگے گا، خود کو یوں چھپاتا پھرے گا جیسے لومڑی خود کو چھپاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا زمانہ کب آئے گا؟ فرمایا جب روزی بغیر گناہ کے نہیں ملے گی، یعنی ہر جگہ بھتہ ہو جائے گا، رشوت ہو جائے گی، جو بھی ہے اس میں یعنی آ جائے گا۔ اس وقت فرمایا لوگوں سے علیحدہ رہنا حلال ہو جائے گا، ہمیں جنگل میں زندگی گزارنے یا رہبانیت کی اجازت نہیں ہے، مگر ایسے وقت میں حلال ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور ایسا کیسے ہوگا؟ ہمیں نکاح کا حکم دیا ہے، گھر بسانے کا۔ فرمایا اس وقت آدمی کی ہلاکت والدین کے ہاتھ سے ہوگی، اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو پھر بیٹے یا بیوی کے ہاتھ سے ہوگی، وہ بھی نہ ہوں گے تو رشتہ داروں کی وجہ سے ہلاک ہوگا، وہ اسے تنگ دستی پر ملامت کریں گے، تیرے پاس ہے کیا؟ تو کرتا کیا ہے؟ بھی یہ ہونا شروع ہو جی چکا ہے، بالکل۔ تو ایسی اشیاء اس سے فرمائش کریں گے جس کی اس کے پاس طاقت نہیں ہوگی، ان کے مطالبات کی تکمیل کے لیے وہ ناجائز ذرائع اختیار کرے گا اور خود بھی ہلاک ہوگا اور دوسروں کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ بالکل علامہ صاحب، جس طرح بھی آپ نے انٹروڈکشن بالکل ایسا دیا ہے کہ ساری وعید بھی ہے زکوٰۃ دینے والوں کے حوالے سے، نہ دینے والوں کے حوالے سے، تو یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ ایک شخص کو چاہیے کہ وہ پورے راؤنڈ دا کلاک یعنی راؤنڈ دا ایئر پورا اس پہ سوچے اور بالکل ایک اکاؤنٹ بنا کے رکھے۔ حماد صاحب، ہم لوگ جس ماحول سے آئے ہیں آج ویلیوز چینج ہو گئی، ورنہ کسی کے 5 پیسے رہ جاتے تھے نیند نہیں آتی تھی، بالکل اگلے کے وہ جائے مجھ پر دوسرے کا، اور اب ہڑپ کر جانا، قرضے ہڑپ کر جانا یا کسی کا مال ناحق دبا لینا تو یہ بہادری سمجھی جاتی ہے۔ بالکل علامہ صاحب، اسی بات پہ ہم بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے، قرضے کے حوالے سے بھی اور زکوٰۃ کو سے جوڑیں گے۔ ناظرین کرام، موضوع چل رہا ہے زکوٰۃ کی اہمیت، اس کے شرعی مسائل کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اس موضوع کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، اس کے مسائل اور اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ ابھی ہم نے گفتگو کی زکوٰۃ اور اس کے احکامات قرآن و حدیث کے مطابق اور اس کی روشنی میں کیا ہیں نہیں دینے والوں کے لیے، اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ ابھی فی زمانہ بہت سے مسائل آ رہے ہیں، جیسے جیسے دور تبدیل ہو رہا ہے مسائل بھی تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے، تو اس حوالے سے ہم علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب، زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے، لیکن ریسیویبل جو ہیں اس کے مارکیٹ سے ریسیونگ لینی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور جو اس کے بعد موجود انوینٹری ہے اس کی بھی، یعنی 25 روپے لینا ہے، 25 روپے کی انوینٹری بھی ایک طریقے سے۔ سیکنڈ یہ کہ قرضہ دینا ہے اور لیکن زکوٰۃ کا وقت بھی آ گیا، تو پہلے کیا ادا کرے گا؟ اس میں پہلی بات یہ سن لیں کہ مال تجارت جتنا بھی آپ کی گوڈز، جس کا بھی آپ کاروبار کرتے ہیں، گڈس فار سیل، اس کی جتنی قیمت ہے اتنا ہی آپ پر قرض ہے، یعنی 100 روپے کا مال ہے، 100 روپے کا ہی آپ پر قرض ہے، یا یہ کہ جتنی نقد رقم موجود ہے اتنا ہی قرض ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب نصاب بنانے کے لیے پہلے سن لیں، پھر دینے کے لیے کہ آپ اس کو نکال کر دیکھیں گے کہ آپ کے پاس بچا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو جو بچے گا آپ اس پر زکوٰۃ دیں گے، اور وہ جو رقم جب آپ کو مل جائے گی تب آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے، چاہے وہ بتدریج وہ جتنا ملتا جائے اس کو اسی طرح اپنے اس میں شامل کرتا جائے، کیلکولیشن اس پہ ہوگی۔ اور اگر کسی کو ویسے ذاتی طور پر قرضہ دیا ہوا ہے تو وہ خود اس کی زکوٰۃ پہلے نکال لے، یا اس کو کہہ دے کہ میری طرف سے زکوٰۃ اس میں سے تم دو گے، یہ طے ہو جائے ان میں۔ ورنہ یہ کہ پتہ ہے کہ ملنا ہے، اگر نہیں دے سکتا تو جب ملے گا اتنی مدت کی زکوٰۃ دے گا۔ مدت کاؤنٹ کریں، 3 سال تو 3 سال، کیونکہ مالک تو یہی ہے، پیسہ تو اسی کا ہے۔ واپسی لینے کے لیے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ایسے کو قرض دیا، ذاتی طور پر دیا، وہ اب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، فقیر ہو گیا، مفلس ہو گیا ہماری زبان میں کہتے ہیں، تو آپ اس کو کل معاف کر دیں، ٹوٹل دل سے معاف کر دیں، اتنی رقم کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ صرف لفظی کہنا نہیں ہے، نیت ہونا ضروری ہے۔ زمانہ اس طرح ہوتا ہے زکوٰۃ کر دی میں نے،
نہیں، اور دل سے کرے گا ہو جائے گی. جب وہ تو واپسی بھی دے دینا قرضہ. نہیں، وہ واپس دے گا تو پھر اس کو دوبارہ پھر زکوٰۃ پہ ہی کہیں دینا ہوگا، پوری کی پوری رقم وہی جتنی رقم معاف کی ہے، کیونکہ اب یہ اس کو زکوٰۃ میں شمار کر چکا. بالکل، اور اسے مالک بھی بنا چکا. اب ایک بات میں ناظرین کو اور بتا دوں، غلط استعمال نہ کریں، بتا رہا ہوں. آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی کو آپ نے دیے ہوئے، آپ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میرے پاس نہیں ہے، جب ہوں گے دے دوں گا. آپ اس سے وعدہ لے لیں کہ جب تیرے پاس ہوں گے تو دے گا نا، پکا اس پہ پابند کر لیں. اتنی ہی رقم اب جتنی آپ نے اس سے لینی ہے زکوٰۃ کی نیت سے اس کو دے. اس کے ہاتھ میں ہو گئی، دیکھ تو نے کہا تھا جب ہوں گے، اب تیرے پاس ہے، مجھے لوٹا دے. تو وہ زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور وہ اس کا قرضہ جو ہے وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. اگر نہیں دیتا آپ چھین سکتے ہیں. یہ صرف بہت ہی ایسی سیویئر کیسز کے اندر یہ جی میں بتا رہا ہوں، تو اس کا غلط استعمال نہ کریں. صرف ایسا شخص ہے، آپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہے صلاحیت رکھتا اور آپ چاہتے ہیں کہ جی میرا پیسہ مجھے مل جائے، میرے پاس اور نہیں ہے زکوٰۃ دینے کا، یہی ہے تو آپ اس سے یہ ہیلا کر سکتے ہیں. یہ ایک طریقہ شریعت کا، کیونکہ آپ کا رقم اس کے پاس ہے اور آپ معاف بھی نہیں کر رہے، معاف نہیں کرنا چاہتے، تو آپ اس طرح ادا کر دیں. یہ اس کی طریقہ ہے. اسی طرح کبھی کبھی رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے، تو آپ معاف کریں تو نہ بھی بتائیں. یہ نہیں کہ زکوٰۃ میں کاٹ دیے، میں نے تمہیں معاف کر دی. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہیں کہ زکوٰۃ میں معاف کر دی، میں نے تمہیں معاف کر دی، دل سے معاف کر دیں، اتنی رقم کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی. ساقط ہونے کا مطلب اتنی رقم آپ کے نصاب سے نکل جائے گی. لیکن یہ جب بھی کریں آپ اس کو اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، اس کو وہ مذاق نہیں سمجھیں کہ میں اس کو کہہ دوں گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ شاید شرما کے دے دے گا مجھے واپس. جی تو یہ اچھا. اسی طرح اگر کسی کو قرض دیا ہے، اس کے باوجود آپ کے پاس رقم ہے، تو آپ یہ نہیں کہ جب میرا قرضہ آئے گا تب دوں گا، نہیں، جتنی رقم ہے اس کی زکوٰۃ میں آپ سستی نہ کریں، فوراً دینی ہے، وہ دینی ہے آپ نے. اچھا علامہ صاحب، آج کل لوگ یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لاسٹ ٹائم آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ جمع کیے جا رہے ہیں. اچھا بھائی میری اس سال کی زکوٰۃ 25,000 تھی، وہ بھی میں نے رکھ لی ہے، اگلے سال کی 25,000 تھی، وہ بھی، اب کیا ہوگا، فلاں کی بیٹی کی شادی ہے، میں اس میں خرچ کروں گا. وہ سال گزر گیا، زکوٰۃ کے مالک آپ ہی ہیں، نام سے آپ نے خالہ کی بیٹی، بھائی کی بیٹی، اس کے نام سے رکھ دیا آپ نے، تو یہ زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے یا پھر وہ بھی ایک مال الگ سے جمع اور آپ گناہ گار ہو جائیں؟ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جب تک ادا نہیں کی جائے گی، کسی کو مالک نہیں بنایا جائے گا، وہ ادا نہیں ہوگی. لوگ اکاؤنٹ الگ کر دیتے ہیں، زیڈ کے اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا آپ ایڈوانس دیتے رہیں، آپ ایڈوانس مثلاً یہ اچھا، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں، سال بھر میں نے جتنی خیرات کی ہے، آخر میں اس کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. دیتے وقت نیت ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے. تو یہ کھیل نہ کھیلیں اس طرح. علامہ صاحب لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ابھی گر گئے، ہم نے زکوٰۃ میں کاؤنٹ کیا، یا پھر ابھی چوری ہو گئے، سارے کے سارے پیسے زکوٰۃ میں ڈال دیے، ہماری ڈکیتیاں پڑی ہیں، ہم نے اس کو زکوٰۃ میں ڈال دیا. یہ فی زمانہ لوگ ہیلا تلاش کر ہی لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے اپنے دل کو بہلانے کے لیے. جی جو مال آپ کا بغیر مالک کے ارادے سے تلف ہوا، میں نے خود آگ لگوا دی، میں نے خود کچھ ایسا کر لیا، اس کے بغیر جو تلف ہوگا وہ مال تو نکل جائے گا نصاب سے، لیکن جس میں مالک کا ارادہ یا کوئی اس کی کارروائی شامل ہے وہ نہیں نکل سکتا. ٹھیک علامہ صاحب، اسی موضوع پہ ہم اور اس کو جو ہے نا واضح کر کے بات کریں گے بریک کے بعد، اور کوشش کریں گے کہ کچھ کالرز کے بھی سوالات لیں تاکہ ان کی بھی جو ہے انٹریکشن ہو سکے. ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم لائیو کالز بھی لے رہے ہیں، تو آپ چاہیں تو اس موضوع کے اوپر علامہ صاحب سے لائیو جو ہے کالز پہ سوالات کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے جوابات اسی پروگرام میں لائیو دے دیے جائیں. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور ذکر ہو رہا ہے زکوٰۃ اور اس کی اہمیت کے حوالے سے. ایک کالر ہیں، ان کی پہلے کال لیتے ہیں، پھر چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف اور ان کا جواب بھی اسی وقت لائیو لیتے ہیں. جی شوکت صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور شاہ صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے. کہ میں نے ایک بندے کو 4 لاکھ روپے کام کے ضرورت میں دیے تھے. ٹھیک ہے. وہ
جو بندہ مل نہیں رہا ہے تو پیسے لے کے چلا گیا اور اب اسے مل نہیں رہا ہے, کیا میں اس کو زکوٰۃ کے طور پہ معاف کر دوں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے شوکت صاحب. ہم سب ابھی جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک بندے کو ادھار دیے, وہ کھا گیا, اب واپسی بھی نہیں دے رہا, تو کیا یہ اس کو زکوٰۃ کی مد میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ میں نے اس کا طریقہ بتایا نا کہ اس کی اگر حالت ایسی ہے اس سے بات کرے کہ تم میری رقم کیوں نہیں دے رہے ہو. ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہا ہے نہیں ہے میرے پاس, اور واقعی نہیں ہے, تو میں نے طریقہ بتایا, اس کے پاس جا کے وہ کرے اس طرح. بالکل جی, کرنا پڑے گا, ایسے نہیں امیجنری طور پہ کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اگر کوئی مفلس ہے اس کو ٹوٹل معاف کر دے, ٹھیک, اس طرح وہ اتنی رقم زکوٰۃ سے نکل جائے. ٹوٹل معاف کرنا اس کی نالج میں دیکھ کے, اس کو بتا دے میں نے تمہیں معاف کر دیا, اب یعنی تم نے آگے نہیں دیا, اور نیت یہ ہو کہ میں زکوٰۃ میں معاف کیا. ٹھیک. اچھا, ایک اور چھوٹا سا سوال لیتے ہیں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں پاکستان کے حوالے سے خاص طور پہ, یا بر صغیر کے اندر دیکھا جائے تو مڈل کلاس فیملیز ہیں. اب شادیوں میں اس کو گفٹ ہوا سونا 10 لاکھ کا آج کی قیمت میں, اور اس کی تنخواہ 25,000 روپے ہے بندے کی, یعنی مڈل کلاس ہینڈ ٹو ماؤتھ فیملی ہے, 25,000 روپے اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے. اب کہیں وہ یہ تو نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ بوجھ آ گیا مجھ پہ, تو وہ زکوٰۃ ادا کیسے کرے؟ ایک طریقہ بھی بتا دیں آسان اس کو, کہ منتھلی کرے یا اینول کرے, یا اگر اس کا بالکل نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ بہت شارٹ آنسر میں چاہیں. اچھا جی, اس میں مختصر آنسر تو یہ ہے کہ جو لوگ تنخواہ پر ہیں اور ان کے پاس آتا رہتا ہے, جمع نہیں ہوتا, خرچ ہو جاتا ہے, ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر ان کے پاس ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سونا ہے یا چاندی ہے, اس پہ نصاب بنے گا. اگر نقد رقم موجود نہیں ہے تو سونا یا چاندی کچھ بیچ کر ادا کرنا ہوگا. ادا تو کرنا ہے, منتھلی بھی کر سکتے ہیں. وہ پہلے ہر مہینے کرتے رہیں, کسی کو دے رہے ہیں, میں نے بتایا پورا سال دیتے رہیں, شمار کرتے رہیں, آخر میں کاٹ لیں. 25,000 بنتی, 2,500 روپے, 2,000 روپے دیے, 500 روپے دیے, 10 روپے کسی کو دیے, زکوٰۃ کی نیت سے دیتے وقت نیت ضروری ہو, خیرات کی نیت سے دیے, بعد میں زکوٰۃ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, دیتے وقت نیت ہو, وہ شمار کرتے رہیں, آخر میں اس کا ٹوٹل لگا لیں. ٹھیک. اچھا علامہ صاحب, ایک بہت زیادہ لوگوں سے غلطی ہوتی ہے کہ مساجد کے اندر زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور ڈبے میں ڈال کے آ گئے. دکھا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا ڈبے میں زکوٰۃ بھی دے دی. اب مساجد پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی تو اس ایسے لوگوں کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مساجد میں اعلان بھی کیا جاتا ہے, بتایا بھی جاتا ہے. اگر کسی نے غلطی سے دی ہے تو یا تو جا کر انتظامیہ کو بتا دے تاکہ وہ اتنی رقم نکال دیں, ان کے مدرسے میں دوسرے کاموں میں لگا لیں. اور بتاتا بھی نہیں ہے اور ڈال دی ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کیا رفائی کاموں میں, لائک ہم نے روڈ بنوا دیا یا پارک بنوا دیا, لوگ آج کل اس کاموں میں بھی زکوٰۃ کے پیسے لگا دیتے ہیں؟ یہ نفل عبادت ہے, فرض اس کی جگہ رہے گا. اس پہ میں نے یہ بات کہنی بھی تھی, آپ نے لے آئے ہیں کہ ہم لوگ رفاہی کاموں پہ, فلاحی کاموں پہ لگا دیتے ہیں, فرض کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ فرض نہیں ہے, یہ فرض ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے کیا نیکی سے, اگر اس میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے تو باقاعدہ اس کے علماء سے بات کر کے جو استعمال ہو رہا ہے. لیکن اگر حکومت کر رہی ہے تو پھر تو نہیں ہوگا. کوئی خود سے کسی جگہ کر رہا ہے اس کی بات اور ہے. ٹھیک, کہ میں نے کہیں راشن کا انتظام کیا ہے, کہیں میں نے کچھ اور لوگوں کی سہولت کے لیے کیا ہے, تو اس میں وہ جہاں زکوٰۃ لگ سکتی ہے وہ لگا سکتا ہے. لیکن فرض جو زکوٰۃ ہے وہ اس کو ادا کرنی ہے. اگر وہاں پر اس نے صرف ثواب کی نیت سے کیا ہے, وہ نفلی طور پر اس کا ہوگا, جس کو عام طور پر خیرات کہا جاتا ہے. ٹھیک. علامہ صاحب, حکومتی ادارے یعنی بینکس کہہ لیں, یا یہ ایک ہمارے یہاں تسلسل ابھی بھی دیکھا ہوا, لائنیں لگی ہوئی تھیں رمضان سے ایک دن پہلے, تو رمضان میں ایک وہ آ گیا کہ ہاں جو بھی رقم پڑی ہوئی ہے اس میں سے کاٹ لیں گے, تو کیا زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ اس مسئلے میں جس زمانے میں یہ فیصلہ ہوا تھا, علماء سے بات ہوئی تھی, اور اس کو کل کے فائدے کے لیے کہ بیت المال ہوگا, اس کا صحیح استعمال ہوگا, وہ ایک بنایا گیا تھا اور اس میں لوگوں کو آگاہ کیا گیا تھا. تو وہ جس وقت فیصلہ ہوا تھا, اگر اس کا اسی طرح صحیح استعمال ہو, لوگوں کی اجازت ہو, لوگ نیت کر لیں, تو پھر تو وہ درست ہے. لیکن اس کا چونکہ اتنا غلط استعمال ہوا, اس کے بعد پھر اب کہہ نہیں سکتے. علامہ صاحب, ایک کالر ہیں, پہلے ان سے کال لیتے ہیں, پھر اسی موضوع کے بعد گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب, میں سلطان قریشی بول رہا ہوں, آئی لیو ان دی UK, اینڈ آپ بہت اچھا آپ کا سنتا ہوں, ریئلی نائس, اینڈ بہت اچھی آپ کی باتیں سنتے ہیں. اچھا, کوشچن ہے کہ ہمارے UK میں سب گھر وغیرہ ہوتے ہیں, اور مارگیجز, ٹھیک ہے, لون ادھار جو بھی آپ کہہ سکتے ہو, ٹھیک ہے, اینڈ سب لوگوں کا نارمل لائف سٹائل ہوتا ہے, گھر ہوتا ہے, گاڑیاں ہوتی ہیں, نارمل پے سیل ہوتی ہے, جویلری ہوتی ہے, بچوں کے, ایوری تھنگ لائک دیٹ.
لیکن آپ کے پاس ایک ادھار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یو اسٹل ان قرضہ بوروئنگ, ٹھیک ہے, یو کیپ آن پیئنگ دیٹ, آپ قرض اتارتے رہتے ہو ہر مہینے ایکسیٹرا. آپ کو اتنا نہیں ہے کہ آپ پورا لون پے آف کر لو, تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہوتا ہے. اور پھر کس بیس کے اوپر ہوتا ہے, کیسا کیلکولیٹ کریں. سمجھو 100 روپے کا میرا گھر ہے یا 1 لاکھ روپے کا گھر ہے, ٹھیک ہے, 30 روپیہ میرے پاس ایک ایسٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, 30 روپے کا میرا جیولری ہو گیا, میرا گاڑیاں ہو گیا, میرا جو بھی چیزیں ہو گیا, میرا 10 روپیہ سمجھو ہر مہینے آتا رہتا ہے انکم. اسٹل am I able to, اسٹل میرے کو زکوٰۃ دینا ہے, اور اگر دینا ہے تو کیسا کیلکولیٹ کرے گا. سمپل 100 روپے کو حساب سے لے کے چلیں. ٹھیک ہے, If you can answer that, that would be great. علم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان کا گھر ہے, بہت سارے لوگ جو ابراڈ رہتے ہیں کہ مارٹگیج ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, یا گاڑی بھی لی ہوئی ہے تو وہ بھی قرضے پر ہے, گھر بھی قرضے پر ہے, لیکن اس کی مالیت 100 روپے بنتی, اور اس کے علاوہ 30 روپے ان کے پاس جیولری کی مد میں, یا وہ تمام اشیاء جو کہ ان کا سالڈ ایسٹ نہیں ہے بلکہ کرنٹ ایسٹ ہے بالکل. مقصد ہم آج کل گولڈ کو بھی کرنٹ ایسٹ میں لے گئے, اس پہ آپ کو معاملہ, وہ 30,000 پہ ہوگی یا اس 1 لاکھ روپے پہ ہوگی؟ میں نے پہلے کل بھی بتا دیا, آج پھر میں کہہ رہا ہوں, حاجات اصلیہ پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کا گھر ہے, آپ کی گاڑی ہے, آپ کا فرنیچر ہے, اس سامان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ 1 کروڑ کا کیوں نہ ہو, وہ پہلے جو آپ کے 6 مکان آپ نے بنائے ہوئے ہیں, ہر شہر میں بنایا ہوا ہے, لیکن اپنے لیے بنایا, بیچنے کے لیے نہیں ہے, اور نہ ہی کرائے پہ کمرے دے رہے ہیں. اگر کرائے پہ دیا ہوا ہے تو کرائے پر زکوٰۃ ہوگی, ٹھیک ہے, آمدنی پر ہوگی, اس گھر پر نہیں ہے. اب انہوں نے کہا تھا کہ 100 روپے کی تو یہ اب جتنا ان کے پاس نصاب ہے, سونا چاندی نقدی سامان تجارت میں 4 چیزیں بار بار کہہ رہا ہوں, سونا چاندی کرنسی اور مال تجارت, جتنا آپ کے پاس ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے, آپ نے اس پر زکوٰۃ دینی ہے. باقی جو آپ کا مکان ہے, گاڑیاں ہیں, ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. علم صاحب اسی حوالے سے ہم دوبارہ گفتگو بھی کریں گے, کیونکہ آپ نے بھی فرمایا تھا کہ یہ جو معاملات ہیں اس پہ لوگوں بہت سستی کرتے ہیں کہ یا تو سب چیزوں کو اپنی بیسک نیسیسٹیز میں ڈال دیتے ہیں اور پھر زکوٰۃ سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں, اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کیلکولیشن ہی نہیں کرتے. تو ہم بریک کے بعد ان پہ گفتگو کریں گے جو کیلکولیٹ کیے بغیر زکوٰۃ دیتے ہیں. ٹھیک ناظرین کرام, چلتے ہیں ایک بریک کی جانب, اور بریک کے بعد جو ہم گفتگو کریں گے وہ وداؤٹ کیلکولیشن زکوٰۃ دینا کیسا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. ناظرین کرام, ذکر ہو رہا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے, اس کی اہمیت کے حوالے سے اور شرعی مسائل کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب. علامہ صاحب, فی زمانہ بلکہ ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو بڑے شان سے کہتے ہیں ہم نے تو زکوٰۃ اتنی دے دی, کیلکولیٹ نہیں کیا. یعنی اس میں سستی برتی جاتی ہے کیلکولیشن کے اوپر, تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ سب ہم نے اس پہ کل بھی بات کی تھی, میں پھر واضح کر دوں آپ کو. آج کل تو سب کمپیوٹرائز ہو گیا, پہلے ہوتا تھا ہاتھ سے لکھنا ہوتا تھا, اندازہ ہوتا تھا, نہ خرچ کا اندازہ ہے نہ آمدنی کا اندازہ ہے, ایسا بہت کم ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی ایوریج ضرور معلوم ہوتی ہے, آپ نے آرڈر دیے ہیں, مال آیا ہے, انوائسز آپ کے پاس موجود ہیں, تاجروں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. باقی جو لوگ ہیں وہ ایک اوسط اندازہ تو ضرور لگائیں گے, اپنی ویلیویشن جو بھی ہے, تو اس کے حساب سے وہ اگر ان کو بالکل ایگزیکٹ فیگر معلوم نہیں ہے تو وہ پہلے لگائیں گے اندازہ. اس اندازے کے بعد وہ اپنی طرف سے اس میں کریں گے اضافہ. اچھا, پچھلے سالوں کا ان کے اس دوران کے اس وقت ہمارے پاس کتنا تھا, اس اندازے سے جو کمی رہ گئی ہو اس کو ادا کرے گا. تو یہ کوشش کرنی ہے کہ چونکہ یہ فرض ہے اس میں کوتاہی نہ ہو, اور زیادہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, کم نہ ہو. جس طرح آپ نے فرمایا فرض ہے, جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا, نیت کرنا, جگہ کا پاک ہونا, یہ تمام چیزیں شرائع. اسی طرح زکوٰۃ میں بھی یہ ہوگا کہ کیلکولیشن کرنا اس کے لیے نہیں, باقی چیزوں کے لیے کیوں رکھتے ہیں, ٹیکس کے لیے آپ کو ساری پرووائڈ کرنے پڑتے ہیں, تو اس وقت آپ بالکل ایفیشینٹ ہوتے ہیں, تو اس میں سستی نہیں ہوگی. اور یہ کیس بہت کم لوگوں کے ساتھ ہے, یعنی اس میں سستی فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب, یہاں ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ ظاہر سی بات ہے, علم ہے, اس کی روشنی پھیلتی ہے اور پھیلتی چلی جاتی ہے. بہت سارے لوگ ظلمتوں کے اندھیروں میں ہوتے ہیں, زندگی گزار دی, پیسہ بہت تھا, صاحب نصاب بھی تھے, اور کبھی زکوٰۃ کی طرف ذہن ہی نہیں گیا. آج کئی سال بعد جا کے اللہ نے ہدایت دی اور زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں.
اب وہ کیا آج کی ویلیویشن کے حساب سے صرف پچھلے سال کی یعنی لاسٹ فائنینشیل ایئر کی دیں گے، یا جب اللہ نے انہیں صاحب نصاب کیا تھا اور آج تک کی زکوٰۃ ود دا پیسج آف ٹائم ہر سال کی لگا کے وہ دیں گے آج؟ میں معاف کرنے والا کون؟ اللہ کی طرف سے حکم ہے، میں نے دینا ہے، وہ مجھ پر ہے، جو میں نے نہیں دیا وہ مجھ پر ہے وہ آخری دم تک رہے گی وہ، اور نہیں دیتے تو گناہ گار ہوں میں اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، تاخیر کرنے والا گناہ گار، نہ دینے والا فاسق، انکار کرنے والا ایمان سے گیا۔ اللہ، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، آپ استعمال کرتے آئے۔ میں نے اکثر لوگوں کو کئی سنا کہ جی 500 تولے سونا، ہم نے تو کبھی دیا ہی نہیں دیا ہے تو آپ کو وہ آپ پر لازم ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ نکلے گا آپ سے، ضائع بھی ہوگا اور گناہ رہے گا، دونوں بالکل گناہ رہے گا اور مال آپ کا ضائع ہوگا، یا کہیں نہ کہیں آفت آئے گی۔ تو اس معاملے میں جو لوگ کوتاہی کرتے ہیں، میں نے قرآن کی آیتیں سنائی، آپ کو احادیث سنائی ہیں، اگر پھر بھی نہیں ڈر لگتا ہے تو میں حیران ہوں کہ آپ دنیا کے لیے تو بہت زیادہ وہ کر لیتے ہیں، تو اللہ کے لیے کیوں ایسا آپ سستی کر رہے ہیں؟ ٹھیک، اب وہ آج دینا چاہ رہا ہے، جی دے، اس کے پاس حیثیت ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے دے، مگر دے، پچھلے سالوں کا بھی دے، ٹھیک ہے، جب سے صاحب نصاب ہے نہیں دیا ہے دے۔ اچھا ایک چال اور چلتے ہیں لوگ، وہ میں بتا دوں، نابالغ پر چونکہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں ہم بچوں کے نام لگا دیتے ہیں، صرف لگاتے ہیں، کہنے کی حد تک لگاتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو جب ضرورت ہوتی ہے استعمال بھی کر لیتے جیسے ہمارے ملک میں پیدا ہوتے بچے کروڑ پتی ہوتے ہیں تو وہ وہی پیسے ہوتے ہیں جن پہ زکوٰۃ نہیں، وہ کہتے ہیں جی نابالغ کی ملکیت میں جتنا مرضی ہو، تو وہ چونکہ آپ نے صرف دکھانے کے لیے لگایا، ان کو مالک نہیں بنایا، آپ اپنے استعمال میں بھی لا رہے ہیں، ان کے بالغ ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا کہ ان سے پرمیشن لیں، تو اس طرح کے کھیل نہ کھیلا کریں، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نہ کیا کریں۔ اللہ نے دیا ہے، باقی سب جگہوں پہ آپ نے دینا ہے، جہاں پر ثواب نہیں ہے وہاں بھی دینا ہے، تو اس پہ تو آپ کو وبال لینے کی کیا مسئلہ ہے؟ بھتے کی مد میں دے دیا، دیگر مد میں بھتہ دے رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں، اس کے علاوہ رشوت دے رہے ہیں آپ، اور کتنی غلط، جس کا گناہ بھی ہے وبال بھی ہے، اور یہاں آپ کو جائز اللہ کے لیے دینا ہے، اور اس سے آپ کے مال کی حفاظت ہے۔ بالکل، ہم یعنی ایک طریقے سے اللہ کو کسی نہ کسی طرح اپنی سی کوشش کر کے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب آپ نے یہ لفظ کہا، جو اس طرح کر رہے ہیں وہ سوچ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ کر تو یہی رہے، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مثلا دھوکہ کرنا چاہ رہے ہیں، دھوکہ دے تو نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، دینا چاہ رہے ہیں تو وہ سوچ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر میں نے آپ کو بتایا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورتیں چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں، فرمایا زکوٰۃ، رشتہ دار تھیں، فرمایا زکوٰۃ دیتی ہو یا نہیں دیتی ہو تو یہی تمہیں دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، آپ اس سے اندازہ کر لیجئے۔ تو کتنے لوگوں نے ایسی زندگی گزاری ہے اپنے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہونے دی۔ ٹھیک، علامہ صاحب، جیسے رشتہ داروں میں، بہن بھائی میں، دوست احباب میں اہل علم ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے نا اس جانب راغب کریں، تو کیا ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آس پاس بھائی بہن بھتیجے جو بھی لوگ سمجھتے ہیں یار یہ صاحب نصاب ہے، اس کا دھیان اس طرف لے کے آئیں؟ صرف زکوٰۃ کے لیے نہیں، چھوٹا ہے، بڑا اس کے گھر میں نماز نہیں پڑھ رہا، وہ اس کو کہے گا، ہر دین کے کام کے لیے جتنا صحیح معلومات ہے، کہنے کا انداز سلیقہ ہو، وہ نہیں ہے کہ وہ ہارشلی کہے گا یا روڈ ہو کے، لیکن پیغام دینا ہے، اور پھر حق بات کہنے کے لیے کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک لفظ کہا جاتا ہے شرع میں کیسی شرم، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مراد نہیں کہ بے شرمی کی بات کرنی ہے، لیکن یہ کہ آپ نے اس میں کہنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جھجکنا نہیں ہے۔ امر بالمعروف کے معاملات میں اسے آئے گا کہ بار بار لوگوں کے سامنے تو بلغوا ولو انی آیا کہ پہنچاؤ، بھلے سے وہ ایک آیت ہی ہے، تو یہ تو احکام ہے، اور میں گھر میں دیکھوں کہ جی اگر غیر اسلامی چیزیں ہو رہی ہیں تو مجھے اس پہ بھی کہنا ہے کہ نہیں جی یہ چیز جائز نہیں ہے، یا میں اپنا بتاؤں ان کو، لیکن یہ کہ طریقہ سلیقہ کہنے کا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ لٹ ماری جائے گی، طریقے سے بڑوں کو، دوسروں کو سمجھایا جائے گا۔ آپ تربیت ایسی کریں نا، آپ جس طرح کا لقمہ کھلائیں گے ویسے رزلٹ آئیں گے۔ بالکل، ہم سب اس کے بعد ہمارا ایک آخری سیگمنٹ ہے، اور ہم اس میں ایک سوال خاص طور پہ لیں گے تراویح کے حوالے سے، کیونکہ 5واں روزہ آ گیا قریب، تو ناظرین کے لیے ایک چیز واضح کریں گے، اور زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بھی بتا دیں گے کہ بھائی اس موضوع میں کبھی بھی ہو چاہیں رمضان کے دوران آپ کے پاس کوئی ہے چند سیکنڈ؟ جی جی۔ آج کل کچھ لوگ گاڑیاں کرائے پہ چلاتے ہیں، کچھ لوگ چیزیں کرائے پہ دیتے ہیں،
ٹھیک ہے، تو اس پہ وہ اگر نصاب ان کے پاس اس کے علاوہ بھی ہے تو نصاب بنائیں گے، کیونکہ اس گاڑی پر تو نہیں ہوگی لیکن اس کی آمدنی پر ہوگی، زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک، بہت شکریہ، آپ نے واضح کیا۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ کے حوالے سے معاملات چلتے رہیں گے، پروگرام کے بعد بھی آپ کبھی چاہیں تو اس حوالے سے سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ رمضان میں اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ایک بریک کے بعد ہم ایک سوال رکھیں گے تراویح اور ختم قرآن کے حوالے سے، تاکہ آپ کے ذہن میں پائے جانے والے وہ خدشات اور سوالات بالکل کلیئر ہو سکیں۔ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام میں آپ دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے، اس میں دو بہت ہی اہم سوال میں کرنے جا رہا ہوں، آپ تمام کی توجہ کا طالب ہوں۔ ناظرین کرام، جو ہم گفتگو کرتے ہیں بی سی کے حوالے سے، ہم نے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، تو علامہ صاحب سے ایک اس حوالے سے پوچھتا ہوں اور پھر ہم پوچھیں گے تراویح کے حوالے سے۔ علامہ صاحب، بی سی ڈالی ہے، ٹھیک ہے، اور لاکھوں روپے کی بی سی ہے، 50,000 روپے آپ منتھلی اس پہ دے رہے ہیں، اس کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہی نہیں کرے، کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ بی سی یا کمیٹی یا بانڈز رکھے ہیں یا کہیں ڈپازٹ کرایا ہوا ہے، انویسٹ کیا ہوا ہے، اس کے آپ مالک ہیں، اس کو آپ نے اپنی رقم میں شامل کرنا ہے۔ ٹھیک، مختصر جواب، ٹھیک ہے نا۔ یہ جتنی بھی رقم ہے، وہ اگر بانڈز ہیں، آپ نے کوئی اور ویسے کہیں انویسٹ کیا ہوا ہے، کوئی شیئر لیا ہوا ہے، آپ اس کے مالک ہیں، کمیٹی کے بھی آپ مالک ہیں، اس کی آپ نے شامل کرنا ہے۔ بہت شارٹ میں 5 لاکھ روپے کی بی سی، 2.5 لاکھ ابھی تک ہم جمع کرا چکے ہیں، تو ہمیں پتہ ہی ہوگا نا کہ ہم نے جمع، تو اب اس 2.5 لاکھ پہ تو ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جی، 2.5 لاکھ جو آپ کے گئے ہوئے ہیں وہ آپ مالک ہیں اس کے، جو ابھی نہیں دیے ہیں وہ آپ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، جو دیے ہوئے ہیں اس کے آپ مالک ہیں، آپ نے دینا ہے۔ ٹھیک۔ علامہ صاحب، فی زمانہ یہ ایک جو ہے ٹرینڈ چل پڑا، 5 روزہ، 6 روزہ، 10 روزہ تراویح، پھر 15 روزہ بھی ہے کچھ لوگوں کے لیے، پھر اس کے بعد وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو کاروبار کریں گے، اس وجہ سے ہم 5 روزہ پڑھ رہے ہیں، تو کیا 5 روزہ، 6 روزہ، 10 روزہ جو تراویح یا ختم قرآن ہوتا ہے، اس کو پڑھ لینے کے بعد تراویح نہ پڑھنا یا اس کے لیے بالکل معاف ہو گیا معاملہ؟ جی، اس کے بارے میں ہر سال میں یہ کہتا ہوں کہ 1 روزہ، 3 روزہ، 5 روزہ، 6 روزہ، 10 روزہ، 15 روزہ تراویح اس لیے ہوتی ہے کہ ایک جگہ آپ قرآن سن لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے گھر پر یا کسی مسجد میں پڑھ لیں، ایک جگہ آپ نے قرآن سن لیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی پورے مہینے کی تراویح ادا ہو گئی، اور یہ اصولاً ہونا چاہیے تھا آخری عشرے میں، لیکن کچھ تاجروں نے یہ کہ جی ہم نماز تو پڑھ لیں گے لیکن یہ کہ جی ہم ایک جگہ قرآن سن لیں، شروع دنوں میں اتنا رش نہیں ہوتا تو اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ یہ اپنی سہولت کے لیے، ایسا نہیں ہے؟ نہیں، صرف ایک جگہ قرآن سننے کے لیے، لیکن اس سے باقی دنوں کی تراویح معاف نہیں ہوگی۔ ٹھیک، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہمارے گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین کرام، ان نشستوں میں ہماری کوشش یہی رہے گی آگے بھی کہ ایسے موضوعات پہ ذکر کریں، ایسے موضوعات پہ سوالات کریں جن سے آپ کے ذہنوں میں پائے جانے والی الجھنیں بھی دور ہوں، مسائل بھی حل ہو سکیں، اور آپ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے میں جو بھی مشکلات ہیں ان کو دور کر سکیں۔ اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔